اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العادیات والعادیات ضبحا واو قسمیہ ہے، قسم ہے عادیات دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا ہانپ کر، فالموریات قدحا پھر موریات آگ نکالنے والے گھوڑوں کی، قدحا ٹاپ مار کر، فالمغیرات صبحا فا مطلب پس، مغیرات غارت ڈالنے والے گھوڑوں کی، صبح کے وقت، فأثرن بہ پھر اڑاتے ہیں وہ اس میں، نقعا غبار، ٹھیک ہے، پھر اڑاتے ہیں وہ اس میں غبار کو، فوسطن بہ جمعا پھر گھس جاتے ہیں وہ اس میں، جمعا مطلب جماعت میں، پھر وہ صبح کو کیا ہے گھس جاتے ہیں اس میں جماعت میں، ان انسان لربہ لکنود ان بے شک الانسان انسان لربہ اپنے رب کے لیے، لکنود ناشکری کرنے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَہِیدٌ اس پر گواہ بھی ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ مال کی محبت کے لیے البتہ سخت ہے، خیر مطلب مال مراد ہے، اور حب مطلب محبت، اور لشدید مطلب سخت، افلا کیا نہیں، یعلم جانتا، اذا جب بعثر اکھیڑ دی جائیں گی، ما فی القبور جو کچھ قبروں میں ہے، کیا انسان نہیں جانتا جب اکھیڑ دی جائے گی وہ چیزیں جو قبروں کے اندر ہیں، وحصل اور ظاہر کر دی جائیں گی، ما فی الصدور جو کچھ سینوں میں موجود ہے، ان بے شک ربہم ان کا رب بھی، یومئذ اس دن، لخبیر البتہ خبر رکھنے والا، بے شک ان کا رب ان کے ساتھ اس دن خبر رکھنے والا ہے۔ شان نزول یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک لشکر کو کہیں جہاد کے لیے بھیجا، 1 ماہ تک اس کی کوئی خبر نہیں آئی، منافقین اور یہودی کہنے لگے وہ سب مارے گئے ہوں گے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی، والعادیات ضبحا، کہ اللہ رب العزت جنگی گھوڑوں کی 5 صفتوں کی قسم کھا کر جواب قسم کو مؤکد فرما رہے ہیں، والعادیات یہ عدد سے مشتق ہے جس کا معنی ہے دوڑنا، اور ضبحا یہ خاص آواز ہے جو گھوڑوں کے دوڑتے وقت ان کے سینے سے نکلتی ہے، جس کو ہانپنا کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب گھوڑے دوڑتے دوڑتے تھک جاتے ہیں اور پھر ہانپتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہانپنے والے جانور جو ہیں وہ 3 ہیں، ایک لومڑی، دوسرا کتا اور تیسرا گھوڑا۔ فالموریات قدحا یہ دوسری قسم ہے کہ الموریات را سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہے آگ نکالنا، چکماک وغیرہ سے، جیسے چکماک ہم کہتے ہیں نا، وہ چھوٹے ہوتے، کاش بچپن میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ مقناطیس ہوتی تھی، تو اس کو جب رگڑتے ہیں یا پتھر کو پتھر سے رگڑتے ہیں تو اس سے چنگاریاں سی نکلتی ہیں۔ خیر، قدحا کا معنی ہے گھوڑے کی ٹاپ مارنا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جنگی گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں جو رات کو جہاد پر جانے کے لیے پہاڑی رستے سے گزر رہے ہوں، اور تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کے پاؤں جو ہیں وہ پتھروں سے ٹکرا رہے ہیں اور ان سے آگ کے شرارے نکل رہے ہوتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا تیسری قسم یہ ہے کہ جنگی گھوڑے رات کو آگ کی چنگاریاں اڑاتے ہوئے عین صبح کے وقت دشمن اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ صبح کا وقت اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ عرب رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے کو معیوب اور بزدلی تصور کرتے تھے، اس لیے وہ صبح کے وقت حملہ کرتے اور اظہار شجاعت ظاہر کرتے تاکہ ان کا شمار بزدلوں میں نہ ہو بلکہ بہادروں میں ہوا۔ فأثرن بہ نقعا چوتھی قسم یہ ہے کہ اثرات غبار اڑنا، نقعا غبار کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہوگا یہ جنگی گھوڑے صبح کے وقت جب دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے سموں سے غبار اڑ کر چھا جاتے ہیں، حالانکہ صبح کے وقت شبنم کی وجہ سے غبار نہیں اڑتا، تو اشارہ ہے گھوڑوں کے تیز دوڑنے کی طرف۔ فوسطن بہ جمع 5ویں قسم کی گھوڑوں کی بے جگری اور دلیری کا بیان کہ وہ گھوڑے بلا خوف اور خطر دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود تو جواب قسم یہاں پہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا ناشکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو کنود کے متعدد معنی بیان کیے گئے، نمبر 1 نعمتوں کا انکار کرنا، نمبر 2 فرمایا کہ وہ کیا ہے مصائب اور تکالیف کو یاد رکھے لیکن نعمتوں کو بھول جائے، نمبر 3 خود کھائے مہمانوں کو نہ کھلائے، نمبر 4 اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرے، نمبر 5 حسد، نمبر 6 اخلاق رذیلہ
برے اخلاق۔ تو ان سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ نعمتوں کی ناشکری کرنا یا تو اس وجہ سے کہ ان کی نعمتوں کو اپنی کوشش کی طرف منسوخ کرتا ہے، یا اس وجہ سے کہ ان نعمتوں کو بے موقع صرف کرتا ہے، یا اس وجہ سے کہ اپنے محسن اور مربی کی طرف نہیں جھکتا بلکہ لذات اور شہوات میں رہتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ تو مقصد یہ کہ انسان کبھی ابتدا اور کبھی غور و فکر کرنے کے بعد خود بھی احساس کر لیتا ہے کہ میں ناشکرا ہوں، یا کبھی دوسرے کو کہہ دیتا ہے کہ اس نے فلاں نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، حالانکہ خود بھی نہیں کیا ہوتا، گویا وہ اپنے خلاف گواہی دے رہا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں، یہ آیت بتاتی ہے انسان مال کی محبت میں سخت اور مضبوط ہے، بڑا لالچی ہے۔ الخیر سے مراد مال ہے، کیونکہ عرب حضرات مال کو خیر کہا کرتے تھے۔ تو آگے بتایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ ان آیات میں ان دو خصلتوں پر آخرت کے عذاب کی وعید ہے، کہ مقصد یہ کہ کیا اس غافل انسان کو علم نہیں ہے کہ جب مردے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور جب سینے کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، تو ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب حالات سے واقف ہیں، تو ان کے مطابق جزا اور سزا دیں گے۔ اس لیے عقل مند آدمی کا کام ہے کہ وہ ناشکری نہ کرے اور مال کی محبت میں مغلوب نہ ہو۔